بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصویر اور آواز کے دوستو السلام علیکم۔ پنجاب عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ میاں نواز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے کہہ کر بجلی فی یونٹ 14 روپے 2 ماہ کے لیے سستی کر دی ہے، اور یہ ریلیف جو ہے 2 ماہ کے لیے پنجاب کی عوام کو دیا گیا ہے۔ میاں نواز شریف سے درخواست ہے کہ ٹیکنوکریٹس اور بیوروکریٹس، چاہے حاضر سروس ہیں یا ریٹائرڈ، کی مراعات ختم کر کے پاکستانی عوام کو ریلیف دیں اور بجلی فی یونٹ 10 روپے کر دیں۔ ٹیکنوکریٹس اور بیوروکریٹس عوام پر بوجھ ہیں۔ عوام کا جو بوجھ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پر مراعات بند کر دی جائے، اور جس طرح یہ عارضی 2 ماہ کا ریلیف عوام کو دیا گیا ہے، یہ عارضی ریلیف نہیں ہونا چاہیے۔ ان جو ٹیکنوکریٹس بیوروکریٹس ہے، ان کی مراعات کو ختم کر کے پورے پاکستان کی عوام، چاہے وہ کے پی ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، پنجاب ہے، سب عوام کو جو ہے نا سستی بجلی دیں، 10 روپے یونٹ بجلی کر دیں۔ اور اس میں شک نہیں ہے کہ میاں صاحب عوام کے درد کو سمجھتے ہیں، اور میاں صاحب کی خواہش بھی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، لیکن یہ فیض نیٹ ورک نے جو پروجیکٹ عمران لایا تھا، اور اس کے چکر میں جس طرح ملک میں تباہی ہوئی ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، مہنگائی، بے روزگاری عروج پر ہے، تو اس پر قابو پانا مشکل ہے، وقت لگے گا۔ لیکن میاں صاحب سے درخواست ہے کہ پنجاب کی طرح باقی صوبوں میں بھی محدود مدت کے لیے نہیں، بجلی 10 روپے یونٹ کروا دیں۔ پاکستان میں سیاست اور جمہوریت مضبوط نہیں ہے، اور نہ ہی مضبوط ہونے دیا جاتا ہے۔ سیاسی اتراؤ چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، مرشرا بھی لگے۔ سیاستدانوں نے باہمی مفاہمت اور سیاسی ڈائیلاگ کے ذریعے جمہوریت اور سیاست کو مشکلات سے نکالتے رہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت نے سیاسی دروازے ایک دوسرے کے لیے بند نہیں کیے۔ نواز شریف کی عوام میں مقبولیت کو دیکھ کر ریٹائرڈ جنرل حمید گل نے سیاسی پارٹی پی ٹی آئی بنائی تھی، پاپولیرٹی ہونے کے باوجود بھی کم و بیش 14 سال تک پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹانگا پارٹی تھی، یعنی کہ اس وقت عمران خان کی مقبولیت بہت زیادہ تھی۔ ورلڈ کپ نیا وہ جیت کے آیا ہوا تھا۔ لوگ یہی کہتے ہیں نا جی، عمران خان صاحب بہت پاپولر ہیں، اور اس وجہ سے وہ الیکشن جیتے ہیں۔ تو میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں کہ جب مرحوم جنرل حمید گل نے پی ٹی آئی بنائی تھی، تو اس وقت بانی پی ٹی آئی صرف واحد شخصیت تھے پی ٹی آئی میں، باقی ان کی باڈی تھی، لیکن ایم پی اے اور ایم این ایز الیکشن لڑنے کے لیے ان کے پاس لوگ نہیں تھے، اور وہ تانگا پارٹی کراتی تھی۔ اور پاپولیرٹی ہونے کے باوجود بھی عمران خان جو ہے وہ مرحوم طارق عزیز سے الیکشن ہار گیا تھا، اور کئی سال تک صرف ایک سیٹ عمران خان صاحب کے پاس ہوتی تھی، میاں والی۔ پھر
جب جو لوگ سیاسی شطرنج بچھاتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ جی چلے سندھ جو ہے وہ پی پی کے پاس ہے، پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کے پاس ہے، تو ریٹائرڈ جنرل پاشا نے جو ہے وہ کے پی عمران خان کو دے دیا اور پروجیکٹ عمران پر انہوں نے ورکنگ شروع کر دی۔ پروجیکٹ عمران کے کوآرڈینیٹر جنرل فیض حمید نے سرکاری، نیم سرکاری، ریاستی اداروں، عدلیہ اور حتیٰ کہ پرائیویٹ اداروں، ٹی وی چینلز، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، عمران کی کامیابی کے لیے وسیع نیٹ ورک بنایا۔ پروجیکٹ عمران کے 3 اہم ممبر ہیں: باجوہ، فیض حمید، ثاقب نثار اور چوتھا عمران خان۔ چاروں ممبرز ایک دوسرے سے مخلص نہ تھے بلکہ اپنے حق، اپنے مقاصد کے لیے ایک دوسرے کو استعمال کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان پاپولر ہے اور عوام کے ووٹ سے حکومت بنائی ہے، تو یہ غلط ہے۔ پاپولیرٹی کی دم پر تو عمران خان جو ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ طارق عزیز سے بھی الیکشن ہار گیا تھا۔ جو ایکس پولیٹیکل انجینئرز کی ٹیم ہے، اس کی مدد کے بغیر عمران خان 18 سال جدوجہد تو دور کی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے 18 سال جو ہے نا وہ جدوجہد کی ہے، تو وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر ساری عمر بھی کوشش کر لیتا تو نواز شریف اور نون لیگ کو شکست نہیں دے سکتا تھا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میاں پر جھوٹے مقدمات نہ بنائے جاتے اور جیل میں نہ ڈالا جاتا تو جنرل فیض بھی جو ہے وہ نون لیگ کو، میاں نواز شریف کو شکست نہیں دے سکتا تھا۔ نواز شریف کے دور حکومت میں پاکستان ترقی پذیر ممالک کی صف میں شامل ہو گیا تھا اور دن بدن معیشت جو ہے وہ مضبوط ہو رہی تھی، پروان چڑھ رہی تھی، سیاست میں استحکام تھا۔ تو ایکس پولیٹیکل انجینئرز کا کیا مشن تھا کہ نواز شریف مخالف جھوٹا بیانیہ بنا کر میڈیا اور سوشل میڈیا کو دیا گیا۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، عوام کو معلوم ہے۔ اور عمران ریاض جو کہ پرو پی ٹی آئی ہیں، پرو عمران خان ہیں، وہ کئی بار اقرار کر چکا ہے۔ پاناما پھر اقامہ اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ثاقب نثار بابا ڈیم نے عوامی وزیر اعظم کو نااہل کیا، بوڑھے شہر کو پنجرے میں بند کر کے جھوٹے بیانیے کے ساتھ عمران خان کو سیاسی میدان میں اتارا اور 2018 کا الیکشن چوری کر کے عمران خان کو عوام پر مسلط کیا گیا۔ 3.5 سالوں میں مسلط شدہ وزیر اعظم کی قابلیت عوام پر عیاں ہو گئی اور پی ٹی آئی بری طرح ضمنی الیکشن ہارتی رہی۔ پروجیکٹ عمران کی ناکامی کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ عدم اعتماد کے ذریعے عمران کی حکومت ختم کی جائے۔ باجوہ نے نون لیگ سے اور پی پی سے رابطے کیے اور جنرل فیض نے باقی سیاسی پارٹیوں سے رابطے کیے۔ نون لیگ اور پی پی کو ڈرایا کہ عمران جنرل فیض کو چیف آف آرمی سٹاف بنانا چاہتا ہے اور اگر
فیض حمید کوز بن گیا تو نون لیگ اور پی پی کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ باجوہ پی پی کی حکومت سے پی پی اور نون لیگ اور دوسری سیاسی جماعتوں کی حکومت بنا کر پی ڈی ایم یا پی ڈی ایم ہی بنی تھی، پی ڈی ایم کی حکومت بنا کر ان سے ایکسٹینشن لینا چاہتا تھا۔ اب ایکسٹینشن اور کوز بننے کے چکر میں معیشت کو انہوں نے تباہ کر دیا، سیاست کو غیر مستحکم کر دیا۔ نواز شریف اس حق میں نہ تھے کہ پی ڈی ایم کی حکومت بنے اور پی ٹی آئی حکومت کے خلاف عدم اعتماد لائی جائے۔ نون لیگ کی قیادت جو پاکستان میں موجود تھی باجوہ رابطے میں تھا اور ڈراتا تھا کہ اگر عدم اعتماد کے ذریعے پی ٹی آئی کی حکومت ختم نہ کی تو فیض چیف آف آرمی سٹاف بن جائے گا اور پھر نون لیگ اور پی پی کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ میاں نواز شریف سیاسی طور پر عمران کو شکست دینا چاہتے تھے، لیکن میاں صاحب کو مجبور کر کے عدم اعتماد کے ذریعے پی ڈی ایم کی حکومت بنائی گئی، جس کی وجہ سے سیاسی طور پر نون لیگ کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور نون لیگ نے قیمت بھی چکائی 2024 کے الیکشن میں۔ جنرل فیض بیتاج بادشاہ تھا، لوگوں سے اربوں خربوں روپیہ لوٹا۔ احمد میر صاحب کی خبر ہے کہ جنرل فیض سے لوٹی رقم وصول کی جائے تو معاشی بحران پر قابو پایا جا سکتا ہے، تو سوچیں کہ وہ کتنی بڑی اماؤنٹ ہوگی، کتنے خربوں میں وہ رقم ہوگی، تو جس سے جو ہے نا پاکستان کی معیشت میں استحکام آ سکتا ہے۔ تو کتنا ملک کو جو ہے نا ان لوگوں نے لوٹا ہے۔ یہ تو صرف وہ ایک بندے کی بات کر رہے جنرل فیض حمید کی، تو باجوہ صاحب بھی ہیں، وہ بابا ڈیم بھی ہیں جس نے ڈیم کے لیے فنڈ اکٹھا کیا تھا، اور فنڈ کا بھی نہیں پتا کہ کدھر گیا کدھر نہیں گیا۔ جنرل فیض نے منگول سرداروں کی طرح پاکستان میں تباہی مچائی ہے۔ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد فیض نیٹ ورک کے لوگوں کی جو ہے وہ گرفتاری شروع ہو چکی ہے، اور انویسٹیگیشن میں فیض نیٹ ورک کے لوگوں کا فیض جو ہے وہ اپنی انویسٹیگیشن میں لوگوں کے اپنے نیٹ ورک کا نام دے رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کے سوالوں کا جواب بھی مل جائے کہ مجھے کیوں نکالا تھا۔ یاد رہے یہ بہت اہم سوال ہے۔ معاملہ اگر سادہ ہوتا کہ میاں صاحب کو نکالا تو اور بات تھی، بظاہر تو نکالا ہے لیکن سزا جو ہے وہ 25 کروڑ عوام کو دی گئی ہے۔ عمران خان طاقت کے نشے میں اتنا مست ہو گیا تھا کہ اس نے سیاسی جماعتوں کے قائدین سے مفاہمت یا سیاسی گفتگو کے سارے راستے بند کر دیے تھے، اور سیاستدانوں کو للکارتا اور گالیاں دیتا تھا۔ طاقت کے نشے میں عمران خان اپنی سیاست کو بند گلی میں لے گیا ہے۔ اب بند گلی سے نکلنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ قربانی کے بغیر گلی سے نکلنا مشکل ہے۔ ہار ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ خان صاحب کے تو ذہن میں بھی نہیں ہے کہ خاک سے بنے انسان میں خاکساری نہ ہو تو اس کا انسان ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ یاد رکھیں، انسان کو کبھی عاجزی لے کر نہیں ڈوبی، بلکہ تکبر، غرور انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ معیشت تباہ ہوئی، مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے،
بے روزگاری، کارخانے فیکٹریاں بند، لوگوں نے غربت سے تنگ آ کر اپنے بچوں سمیت خودکشیاں کی تھیں۔ 2-3 لوگوں کا کیا پلان تھا؟ اس منصوبے کو بے نقاب ہونا چاہیے کہ ترقی پذیر ملک کو بربادی کی طرف کیوں دھکیلا گیا۔ عمران، بابا ڈیم، باجوہ، فیض حمید، ان کی ان کی وجہ سے پاکستان میں جو معیشت تباہ ہوئی، جو بے روزگار ہوئی، اور جن لوگوں نے خودکشیاں کی، اپنے بچیوں سمیت خودکشیاں کی ہیں، ان لوگوں کے مقدمات بنا کر ان 4 لوگوں پہ، عمران خان، جنرل فیض، بابا ڈیم اور باجوہ، ان کے اوپر ان لوگوں کی جنہوں نے خودکشیاں کی تھی، مہنگائی، بے روزگاری، غربت سے تنگ آ کر، ان کے قتل کے مقدمات ان لوگوں پر چلائے جائیں، اور جو پیسہ ان لوگوں نے کمایا ہے وہ پیسہ ان سے وصول کیا جائے اور قومی خزانے میں جمع کرایا جائے، اور عوام کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے، اس پیسے کا، اس سے عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ اس وقت مہنگائی اور خاص کر سوئی گیس اور بجلی بہت زیادہ مہنگی ہے، وہ IPPs معاہدے ایسے کیے ہوئے ہیں، تو لہذا ان لوگوں سے وصولیاں کر کے عوام کو ریلیف دیں۔ ان لوگوں نے بہت تباہی مچائی ہے، اور ان لوگوں کا جو مقصد تھا اس ملک کو یہاں تک لانے کا، اور انہوں نے جو اپنا 15 سالہ حکومت کا پلان بنایا ہوا تھا، اس پلان کو بے نقاب ہونا چاہیے۔ یہ بہت ظالم لوگ ہیں، بہت ظالم لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے بے دردی سے اس ملک کو لوٹا ہے۔ یاد رکھیں، آخر پہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، یاد رکھیں، دولت اور شہرت موت کے آگے بے وقت ہے۔ چاہے جتنا مرضی بندہ پاپولر ہو جائے، جتنا مرضی بندہ امیر ہو جائے، جتنی دولت مرضی اکٹھی کر لے، جب موت نے آنا ہے تو اس کی نہ شہرت موت کو روک سکتی ہے، نہ اس کی دولت موت کو روک سکتی ہے، نہ اس کے کارخانے موت کو روک سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا کسی کا حق مارنا، کسی پہ ظلم کرنا، اور خاص کر غریب عوام پر ظلم کرنا، اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی وہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور جنہوں نے ایک بار چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے وہ دوست دوبارہ چینل کو سبسکرائب نہ کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور اپنی رائے دیا کریں اور ہماری اصلاح کیا کریں۔ جہاں پہ ہم نے کوئی غلطی کی ہو وہ ہمیں بتایا کریں۔ شکریہ۔